لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفديناه بذبح عظيم. صلوات بر محمد وآل محمد وآل محمد. قرار سے یہ مائک کام نہیں کر رہا ہے کیا؟ چلو مرتبہ صلوات پڑھیے محمد. بزرگان محترم، صاحبان ایمان، 11ویں محرم 1444 ہجری صدیاں گزری. ایک مدت مدید کے بعد بھی ہم اس مرکز شہادت سے وابستہ ہیں کہ دنیا میں انسان اس لیے آیا ہے تاکہ وہ اپنے خالق کو پہچانے اور اللہ نے جو اسے صلاحیت دی ہے اس صلاحیت کے ذریعے سے کمال کی منزل کو طے کرے. وہ کمال کیا ہے؟ دنیا جسے کمال کہتی ہے حقیقت میں وہی انسان کا زوال ہے جس کی طرف دنیا بھاگ رہی ہے. کمال انسان کی روح کی تازگی اور بیداری کا نام ہے کہ انسان اپنے ضمیر کو جھجوڑ دے، اپنے ضمیر کی آواز پہ لبیک کہے. میں ظاہر 11 محرم ہے، مجلس کربلا کے حوالے سے ہی کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، لیکن ابتدا میں ایک خاکہ آپ کی خدمت میں گزارش کروں کہ اگر پوری تاریخ اسلام کا پیغمبر کی بعثت کے بعد سے کربلا کے واقعے تک اس پوری تاریخ کا آپ حساب لگائیں تو کیا نظر آتا ہے؟ ایک یہ کہ ولایت علی کے حق کو پیچھے کیا گیا. اقتدار اور ہوس کی لالچ نے انسان کو اس منزل پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ 2 مہینے 2.25 مہینے میں پیغمبر کے ایک عظیم اور منفرد اعلان کو، جس کا اجتماع بھی انفرادی طور پر پیغمبر نے کیا، اسے بھلا دیا گیا. 2 مہینے 2.25 مہینے کا عرصہ نبی نے اپنا جانشین مقرر کیا. کن کے درمیان؟ جو خالص احرام سے اتر کے آئے تھے، احرام کا لباس اتار کے آئے تھے، ان کے درمیان پیغمبر نے انسانیت کی بھلائی کے لیے، انسانیت کی ترقی اور کمال کے لیے اللہ نے ایک نمائندہ پیغمبر کے ذریعے معین کرایا. دنیا نے 2.25 مہینے میں اسے بھلا دیا. اس کے بعد اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 50 سال ایک دور ایسا گزرا. 11 ہجری پیغمبر کی آنکھ بند ہوئی. اس کے بعد ایک دور ایسا گزرا کہ وہ ایک ایسا زمانہ کہ جس میں یہ فیصلہ نہیں کر پائی دنیا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے.
جو حق تھا وہ گھر کے اندر بٹھا دیا گیا، جو باطل تھا وہ محراب میں ہے، وہ ممبر پہ ہے، وہ تقریر میں ہے، وہ لہجے میں ہے، وہ سامنے ہے۔ اصل میں نے آیت جو گزارش کی، خلاصہ کرنے کا وقت نہیں ہے، ایک مجلس 40 منٹ 45 منٹ جو بھی آپ جتنا بھی آپ برداشت کر پائیں، نماز کا وقت بھی ہو جائے گا۔ بڑی عجیب مشکل یہ ہوتی ہے کہ یا تو یہ مجلس 11 بجے ہوتی تو نماز سے پہلے میں مجلس کو تمام کر لیتا، نماز ہو جاتی پھر سلسلہ شروع ہوتا، یا یہ ظہر کی نماز کے بعد ہوتی۔ لیکن یہ کہ اب ٹھیک ہے، فیصلہ محتمم و منتظمین کا جو ہے اسے بہرحال قبول کرنا پڑتا ہے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ یہ ذبح عظیم کیا ہے؟ اس کی تفسیر کسی نے بیان نہیں کی۔ علماء اسلام نے گریز کیا، علماء اسلام نے انحراف کیا۔ ذبح عظیم کو میدان منی میں وہیں پہ مخصوص کر دیا گیا، اس کے آگے تفسیر نہیں بیان کی گئی۔ ذبح عظیم صحیح معنوں میں 2 تاریخیں، 2 میدان، 2 قربانیوں کا تذکرہ ہے۔ ایک وہ قربانی جو خواب میں دیکھی گئی تھی اور خواب کے ذریعے آنکھوں پہ پٹی باندھ کے میدان منی میں ایک نبی، ایک باپ اپنے نبی بیٹے کو لٹاتا ہے، گلے پہ چھری رکھتا ہے۔ کیفیت یہ ہے، آنکھوں پہ پٹی ہے، ہاتھ پیر بدھے ہوئے ہیں، گلے پہ چھری ہے۔ نبی یہ سمجھ رہا ہے میں قربانی دے کے کامیاب ہو گیا، میں نے قربانی دے دی۔ آنکھیں کھلی تو پتہ یہ چلا دمبا آ گیا۔ ظاہر ہے نبی کا عمل تھا، نبی کو جو حکم ہوا تھا خواب کے ذریعے یا عالم رویا میں پیغمبر نے قربانی دے دی، بات تمام ہو گئی۔ اللہ نے آزما لیا نبی کو، جب آزما لیا تو سند دے دی، قد صدقت الرؤیا، آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا، یعنی یہ عمل مکمل کیا آپ نے۔ اور اب پیغمبر کو سند دینے کے بعد جب یہ دمبا آیا تو سب سے بڑا مسئلہ یہ قربانی دینے والا، قربان گاہ میں جانے والا، یہ اپنی جگہ قرآن کی تفسیر کرنے والے علماء اسلام، انہیں نے کیا یہ کہ پس منظر کو بیان کیا، اسی پس منظر میں منظر کو سمیٹ دیا۔ مثلا اسماعیل کی قربانی کے بدلے میں دمبا ذبح ہوا، دمبے کو اسماعیل کا بدل قرار دیا گیا، یہی ذبح عظیم ہے۔ علماء امامیہ نے کہا نہیں، ذبح عظیم یہ نہیں ہے، ذبح عظیم حسین ابن علی کی قربانی ہے۔ اب آپ اندازہ کریں وہ منی جہاں علماء اسلام نے یہ کیا کہ انہوں نے انحراف کیا، انہوں نے تجاہل عارفانہ سے کام لیا، یا انہوں نے اصل میں اس لیے تنگ نظری اور خیانت سے کام لیا کہ اگر وہ یہ لکھ دیتے کہ اس کا پس منظر جو، اس کا منظر جو ہے یعنی منی کا منظر وہ ہے کربلا، اگر وہ لکھ دیتے کہ جناب اسماعیل کے قربانی یعنی حسین کی قربانی، تو اب مشکل یہ ہوتی کہ پھر انہیں سقیفہ میں جو انحراف کیا گیا، سقیفہ میں جو کچھ کیا گیا، اسے باطل قرار دینا پڑتا، اس سے گریز کرنا پڑتا، لہذا انہوں نے یہاں پہ خیانت سے کام لیا۔ علماء امامیہ نے کہا کہ نہیں، وہ پس منظر تھا، منظر ہے کربلا، ذبح عظیم یعنی نبی کا جو بدلہ ہے وہ امام قرار پایا، یعنی نبوت کے بدلے میں امامت کو قربان گاہ میں لایا گیا، اور اللہ نے امام کی قربانی کو قبول کر کے بتایا کہ اگر منی کے میدان میں صرف پٹی باندھ کے چھری چلائی جاتی ہے اور اللہ اس کے بدلے میں ایک دمبے کو بھیجتا ہے، اور کربلا میں حسین ابن علی نے اپنی قربانی نہیں بلکہ 71 قربانیاں پیش کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ وہ میدان محترم ہے کربلا کے مقابل میں، نہ وہ قربانی محترم ہے۔ وہ قربانی محترم ہوتی تو پھر وہیں قربانی باپ کے ہاتھوں سے دمبا نہ آتا۔ یہ دمبے کا آنا یہ بتا رہا ہے کہ بس آزمایا خدا نے۔ حسین نے کہا آزمائش کے مرحلے سے آگے بڑھ کے میں علی اکبر کو قربان کر کے بتاؤں گا۔ یعنی مسئلہ یہ ہے، میں آپ کی خدمت میں ظاہر جلدی کچھ باتیں گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ منی میں باپ کے ہاتھوں سے بیٹا اگر ذبح ہو جاتا تو باپ اور بیٹے کے رشتے میں کہیں نہ کہیں ایک شکوک پیدا ہو جاتا،
اللہ نے باپ کے دل میں بیٹے کی محبت، بیٹے کے دل میں باپ کی محبت ڈالی، وہی خدا اگر باپ کے ہاتھوں سے بیٹے کو قربان کرا دیتا تو پھر یہ رشتہ آئندہ ہمیشہ کے لیے یہ رشتہ بدنام ہو کے رہ جاتا، شک کی نظر سے دیکھا جاتا۔ کیا آواز صاف نہیں ہو رہی ہے؟ نہیں، اگر آپ لوگوں کو محسوس نہ ہو تو میں پیچھے کر دوں مائک۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اگر باپ کے ہاتھوں سے بیٹا ذبح ہو جاتا تو قیامت تک کے یہ رشتہ جسے اللہ نے بنایا تھا، باپ کے دل میں بیٹے کی محبت، بیٹے کے دل میں باپ کی محبت، یہ احترام شک کی نظر سے دیکھا جاتا، قیامت تک کوئی رشتہ باپ اور بیٹے کا ظاہر ہے مضبوط نہ مانا جاتا، شک کی نظر سے دیکھا جاتا۔ اس خدا نے کہا نہیں، میں اس رشتے کو پامال نہیں ہونے دوں گا، بیٹے کو بچا لیا، دمبے کو بھیج دیا، دمبا ذبح ہو گیا، بات تمام ہو گئی۔ کربلا میں حسین نے اسی رشتے کو کمال تک پہنچایا۔ باپ نے اپنے بیٹے کو اتنا پیار دیا کربلا میں کہ ایک طرف بیٹا نبی کا شبیہ بھی ہے اور ایک طرف بیٹا بھی ہے۔ حسین نے ایک طرف نبوت کے شباہت کی وجہ سے بھی احترام کیا اور بیٹے کی حیثیت سے بھی امام نے احترام کیا، اور احترام کر کے اس رشتے کو، جو رشتہ کل ابراہیم کے ہاتھوں سے خدا نہ خواستہ اگر اللہ دمبے کو نہ بھیجتا، جو رشتہ شک کے نظر سے دیکھا جاتا، کربلا میں حسین نے اسی رشتے کو کمال کی منزل پہ پہنچایا کہ بیٹے کا احترام باپ کیسے کرتا ہے، باپ کا احترام بیٹا کیسے کرتا ہے۔ اب یہاں سے میں گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ 50 سال کا زمانہ، علی کا حق چھینا گیا، 50 سال کا دور لگ گیا قیام ولایت کے لیے۔ ولایت کو مانگنے اور حاصل کرنے کا زمانہ جو ہے وہ 61 ہجری 60 ہجری کا جو زمانہ، 61 ہجری میں کربلا کا قیام ہونا یہ چاہیے تھا کہ مولا کائنات کا جب حق چھینا گیا، فدق چھینا گیا، بات سمجھ میں آتی ہے کہ علی نے صبر کر لیا، زہرا نے صبر کر لیا، لیکن ولایت پہ قبضہ کیا گیا، جانشینی پہ قبضہ کر لیا گیا۔ تو مولا کائنات کو چاہیے تھا کہ مولا تلوار بکف ہو جاتے، آپ کہیں گے ناصر نہیں، ناصر اگر نہیں ہے تو 12 افراد ہیں جن میں جیالے ہیں، یہ وہ جیالے ہیں جن میں آپ جانتے ہیں جناب مقداد ہیں، ابوذر ہیں، حذیفہ ہیں، خالد ہیں، ایک سے ایک امام کو غلام ہیں۔ امام کے یہ 12 افراد یا 16 افراد امام کو قیام کرنا چاہیے ولایت کے لیے، دین کے لیے۔ ظاہر ہے اگر یہ نیابت آج جس نیابت کو چھپایا گیا، بظاہر قبضہ کر لیا گیا جس نیابت، تھوڑی دیر آپ میری طرف متوجہ رہیں، دیکھیے یہ صاحبزادے کیا کہنے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ اور صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ علی فدق کا مسئلہ ہے، چھوڑ دیا امام نے، زہرا نے صبر کر لیا۔ مسئلہ امامت اور جانشینی کا ہے۔ اگر آج یہ جانشینی، تھوڑا سا آپ لوگ آگے آ جائیے اور وقت بہت نہیں ہے، دیکھیے ابھی اذان بھی ہو جائے گی، کچھ مومنین نماز کے لیے چلے جائیں گے، پھر یہاں مجلس بھی ہو رہی ہے، تو اب یہ سلسلہ تو رہتا ہے ایام اذان میں، لیکن کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہمیشہ اوقات نماز پہ، نماز کے وقت پہ آپ ہر چیز کو روک دیں، ہر چیز کو روک دیں۔ آپ کا جلوس نکل رہا ہے، کیا کہا تھا حسن نصر اللہ صاحب نے 5-7 برس پہلے، ان کا ایک فرمان آیا تھا، آپ جانتے یہ عالم دین اس وقت حسن نصر اللہ صاحب ریڑھ کی ہڈی ہیں اس وقت شیعت کی، اس لیے کہ آغائے خامنائی تو حاکم ہیں، لیکن بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے امام کے زمانے میں عباس دلاور، مولا کائنات کے زمانے میں مالک اشتر، قاسم سلیمانی کے جانے کے بعد ایک حسن نصر اللہ۔ کیا کہا تھا انہوں نے اپنے جوانوں کو خطاب کر کے کہا تھا کہ دیکھو تم ماتمدار ہو، جب جلوسوں میں شرکت کرو تو وضو کے ساتھ شرکت کرو، باوضو شرکت کرو،
اور جیسے ہی نماز کا وقت آئے جہاں ماتم کر رہے ہو وہیں مصلی بچھا دو تاکہ پتہ چلے کہ یہ کربلا کی نماز ہے جو حسین نے ادا کی تھی۔ ان چیزوں کا میں یہ اپنے جوانوں سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں، ہم سب کو اس کا لحاظ کرنا ہوگا تاکہ پتہ چلے۔ میں وہیں تک آ رہا ہوں، یہ جو ظہر کی نماز ہے میں یہیں تک آؤں گا بہت جلدی جلدی۔ دو چیزیں تھیں، ایک فدق اور ایک جانشینی۔ فدق چھن گیا یا مال تھا آل محمد کا، آل محمد نے چھوڑ دیا، صبر کر لیا۔ مسئلہ جانشینی کا تھا، علی قیام کیوں نہیں کرتے؟ علی کو قیام کرنا چاہیے، لیکن اگر آج علی قیام کر لیں تو جوان یہ کہیں، تاریخ یہ کہے کہ صاحب تعداد نہیں تھی، اصحاب نہیں تھے، جانباز نہیں تھے امام کے ساتھ، تو امام کی طاقت کم تھی کیا؟ امام خود اپنے آپ میں ایک پورا لشکر ہیں، اس لیے کہ 80 لڑائیاں جو لڑی ہیں وہ کل کی کل علی کی مرہون منت ہے، علی کی شجاعت کے نتیجے میں جیتی گئی ہیں وہ ساری جنگیں۔ تو اگر علی تلوار بکف ہو جاتے، کہا نہیں، ایک مشکل تھی، ایک خطرہ تھا، ایک پریشانی تھی۔ اگر اس وقت میرا مولا تلوار بکف ہو جاتا اپنی امامت اور جانشینی کے لیے تو مشکل یہ تھی کہ یہ لوگ دین سے پھر جاتے، توحید کو بھول جاتے، قرآن کو چھوڑ دیتے، خانہ کعبہ کی حرمت یعنی اسلام سے یہ برگشتہ ہو جاتے، پلٹ جاتے۔ امام کی خاموشی نے اتنا کیا کہ بظاہر جانشینی کو، امام کی جانشینی کو نہیں مانا گیا، لیکن اللہ امام نے خاموش رہ کے اتنا کیا کہ اپنے صبر کے ذریعے توحید کو باقی رکھا، قرآن کو باقی رکھا۔ ظاہر ہے قرآن کی عظمت، کعبے کی حرمت، یہ سارا دین جو آپ کے پاس ہے وہ علی کا صبر ہے کہ علی گوشہ تنہائی میں 25 سال خاموش بیٹھ گئے۔ اگر علی نہ کرتے یہ کام تو نتیجہ یہ ہوتا کہ یہ توحید کو چھوڑ دیتے، یہ اسلام سے پلٹ جاتے۔ امام نے صبر کیا، دین تو بچ گیا بظاہر، لیکن ولایت کا مسئلہ، اس ولایت کے لیے 50 برس لگ گئے۔ اس ولایت کے لیے قیام کرنے میں یہ کام کس نے کیا؟ یہ امام حسین نے کیا۔ اب میں دلیل آپ کی خدمت میں گزارش کروں، جو فقرہ میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کیا کہ اگر علی اپنے دور میں قیام کر لیتے تو یہ لوگ اپنے دین سے پلٹ جاتے۔ آئیے یہیں سے میں ایک تاریخ آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا، ایک مرتبہ صلوات پڑھیے، دیکھیے کیا ہے معاملہ، صلوات پڑھیے محمد علیہ محمد۔ آئیے تشریف لائیں، آئیے صلی اللہ علیہ وسلم، مرتبہ اور صلوات پڑھیے محمد علیہ محمد۔ آ جائیے آئیے آگے آ جائیے، اور صلوات پڑھیے ایک مرتبہ محمد علیہ محمد۔ میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کیا کہ اگر امام قیام کر لیتے تو یہ توحید سے پلٹ جاتے، قرآن کو چھوڑ دیتے، نبوت کو چھوڑ دیتے۔ دلیل یہ ہے کہ جس زمانے میں یہ واقعہ ہوا، سقیفہ بنی ساعدہ میں لوگوں نے خلافت کو منتخب کر لیا، زہرا پریشان ہیں، شہزادی رنجیدہ ہیں۔ جب جب علی بیٹھتے ہیں پاس میں، زہرا کی زبان پہ ایک ہی فقرہ، کہتے ہیں ابوالحسن میں آپ میں کمزوری کیوں پا رہی ہوں؟ آپ نے بڑے بڑے سرماؤں کو پچھاڑ دیا، ہر میدان میں آپ کی شجاعت نے میدان کو مارا، آپ کامیاب رہے۔ یہ کیا مسئلہ ہے کہ آج خاموش ہیں، اپنے حق کے لیے قیام نہیں کرتے؟ زہرا کا اشارہ فدق کی طرف نہیں ہے، زہرا چاہتی ہیں کہ میرے بابا کا جو جانشین ہے، میرا شوہر، وہ جانشینی یعنی اسلام کی حفاظت کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے کوئی نہ کوئی اللہ کا نمائندہ ہونا چاہیے۔ وہ نمائندگی اہل باطل نے جب اپنی طرف کر لی تو اب ظاہر ہے زہرا رنجیدہ ہیں، پریشان ہیں۔ شہزادی کہتی ہیں بار بار ابوالحسن کیا بات ہے، آپ خاموش کیوں ہیں؟ آپ اپنے حق کے لیے قیام کیوں نہیں کرتے؟ علی خاموش ہیں، بی بی کو سمجھاتے ہیں، بی بی کو تسکین دلاتے ہیں، صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ روز کا معمول یہی ہے کہ بی بی بار بار جب علی پاس میں بیٹھتے ہیں، بی بی بار بار یہی کہتی ہیں کہ علی اے ابوالحسن آپ چپ کیوں ہیں؟ ایک دن کا واقعہ ہے کہ مولا گھر میں آئے باہر سے، شہزادی
رنجیدہ بیٹھی ہیں، ابوالحسن بیٹھ گئے دلاسا دینے کے لیے، کیوں؟ اس لیے کہ نبی کے جانے کے بعد اس گھر کو تنہا کر دیا گیا تھا، یہ گھر تنہا کر دیا گیا۔ آ کے بیٹھے مولا، شہزادی نے پھر وہی کلمات دہرائے، امام نے دلاسا دیا، لیکن میرے بزرگوں، جوانوں، اتنے میں کیا ہوا؟ اذان، مؤذن نے گلدستِ اذان سے اذان دینا شروع کی، نماز کا وقت ہو گیا۔ نماز کا جب وقت ہو گیا تو دونوں نے، جب مؤذن نے تکبیر کہی تو دونوں نے اللہ اکبر دہرایا۔ ادھر مؤذن نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، ادھر انہیں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، اور اس کے بعد مؤذن نے جیسے ہی اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، ان دونوں نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا۔ اتنے میں علی نے اب خطاب کیا زہرا کو، کہا شہزادی کیا آپ چاہتی ہیں کہ اذان میں آپ کے بابا کا نام رہے؟ بی بی نے کہا ہاں ابوالحسن، میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے بابا کی شہادت اذان میں دی جاتی رہے، میرے بابے کی نبوت کا اقرار کیا جاتا رہے۔ تو اتنے میں ایک مرتبہ ایک فقرہ کہا علی نے، کہا شہزادی اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ اذان میں آپ کے بابا کا نام لیا جاتا رہے تو ہمارے لیے یہی ضروری ہے کہ اس وقت ہم صبر کریں۔ یعنی خطرہ اس بات کا تھا کہ اگر علی قیام کر لیتے تو نبی کا نام اذان سے نکال دیا جاتا، نبوت کا اقرار بھی نہ کیا جاتا، یعنی ولایت کا انکار تو کیا ہی جا رہا تھا، نبوت کا انکار بھی کیا جانے لگتا۔ لہذا علی نے خاموشی اختیار کی۔ لیکن اب ایک منظر ہوتا یہ ہے کہ آل محمد کا کوئی عمل مصلحت سے خالی نہیں، مدینے میں علی خاموش ہیں، اذان بول رہی ہے تاکہ دین مضبوط ہو جائے، شہادت نبوت، نبوت کی شہادت، پیغمبر کی شہادت اذان میں قائم رہے۔ لیکن ایک منظر وہ آیا، ایک زمانہ گزرا، 50 برس کے بعد جب ایک مرتبہ کربلا کا واقعہ ہو گیا، کربلا کے واقعے کے بعد اسیران اہل حرم دربار یزید میں لائے گئے۔ تو دربار یزید میں لانے کے بعد جب لوگوں نے کہا کہ کچھ انہیں بھی موقع دیا جائے تاکہ یہ جائیں اور کچھ اپنے بارے میں کہیں، چوتھے امام نے منع کیا۔ کس نے منع کیا؟ علی ابن الحسین نے کہا نہیں، ہم کلام نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن جب لوگوں نے، دربار نے اصرار کیا تو ایک مرتبہ اس لکڑی پہ جاتے ہیں جسے ممبر کہا جاتا ہے، امام اس پہ جاتے ہیں، جانے کے بعد اپنا کلام، اپنی فضیلت، اپنی شجاعت، اپنے خاندان کی عظمت کو جب امام نے بیان کرنا شروع کیا تو ایک مرتبہ یزید رسوا ہونے لگا، شرمندہ ہونے لگا۔ پورا دربار محو حیرت ہے کہ یہ جو اسیر ہے، یہ جو قیدی ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ نبی کا نواسہ ہے، یہ کس کا بیٹا ہے؟ یہ علی کا بیٹا ہے، یہ ظاہر ہے حمزہ و جعفر طیار کے قبیلے کا ہے۔ جیسے ہی امام نے کہا، اب یزید چاہتا یہ ہے کہ کسی طریقے سے چوتھے امام چپ ہو جائیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا، مدینے میں اذان دی جا رہی ہے، امام چپ ہے۔ لیکن ایک مرتبہ دربار یزید میں یہ ہوا کہ اب اس نے یہ کہا کہ اذان دلوائی جائے تاکہ چوتھے امام چپ ہو جائیں۔ 6 مؤذن ایک ساتھ کھڑے ہوئے، انہوں نے اللہ اکبر کہی تاکہ تکبیر کی آواز پر امام کی آواز کو دبایا جائے۔ امام نے ادھر تکبیر کہی گئی، امام نے تکبیر کہی، ادھر مؤذن نے، سارے مؤذن 6 مؤذن ایک ساتھ پورے دربار میں، یہ سفرا عمرا، ظاہر ہے 700 کرسی نشین ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کون افراد ہیں؟ پورا دربار بھرا ہے، بازار بھرا ہوا ہے، ایسے عالم میں آئینہ بندی ہے تاکہ رسوا کیا جائے، آل محمد کو، بنی ہاشم کو کمزور کیا جائے۔ لیکن آل محمد کا جو عمل ہے، امامت ہے، مدینے میں علی چپ ہیں۔ لیکن جب مسئلہ آیا دربار کا، اذان دینے والوں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا تو امام نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا۔ جیسے انہوں نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، ایک مرتبہ امام نے مؤذن کو روکا، اذان دینے والوں کو، یزید کو خطاب کیا، اے یزید بتا اذان میں یہ تیرے جد کا نام ہے یا میرے جد کا نام ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا مدینے میں نبوت کی گواہی کے لیے امامت چپ ہے، اذان بول رہی ہے۔ دربار شام میں اذان روکی گئی، امام بول رہا ہے۔ صلوات برم
یہ وہ منظر ہے، یہ وہ کیفیت ہے جسے آپ اور ہم اگر محسوس کر لیں. اس لیے کہ اگر مدینے کی کیفیت، میں آپ کی خدمت میں جوانوں کے لیے ظاہر ہے مجلسیں پڑھی جاتی ہیں، مجلسوں کا انداز بدلنا ہوگا. اس لیے بدلنا ہوگا کہ تہذیب نفس بہت ضروری ہے. عزاداری کا مطلب شائستگی، شرافت، اخلاق، محبت، ہمدردی، قربانی، فداکاری، جانثاری، ایثار، سخاوت، اخلاق. اور اگر عزاداری نے ہمیں یہ نہ دیا تو ہم دنیا کو کیسے بتائیں گے کہ ہم محرم والے ہیں، ہم حسین والے ہیں. زینب نے فرش عزا جب بچھائی ہے رہائی کے بعد تو اس فرش عزا کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میرے بھائی پہ گریہ کیا جائے، نہیں، بلکہ میرا بھائی مظلوم مارا گیا، مقصد دین کے لیے مارا گیا. یعنی جب فرش عزا بچھاؤ گے تو دنیا میں دین خود ہی مضبوط ہوتا چلا جائے گا. اور اگر عزاداری کا ہدف ہم نہ سمجھ پائے، عزاداری نے اگر ہمیں نہ فائدہ پہنچایا تو دنیا کو کیسے بدلیں گے ہم؟ ہم بھی عزادار ہیں، حزب اللہ کے جوان بھی عزادار ہیں، ہم بھی عزادار ہیں، بسیجی بھی جوان وہ عزادار ہیں. اب ایک واقعہ 7 محرم کا ہے. اب ظاہر ہیں آپ بزرگ تشریف فرما میرے جوان ہیں، ان کی نگاہوں میں ہوگا سوشل میڈیا کا دور ہے. داعش کے 10 لوگ پکڑے گئے ایران میں. کس نے پکڑا آپ جانتے ہیں؟ کس نے پکڑا؟ وہاں کے انٹیلیجنس نے نہیں پکڑا، ایک الگ تنظیم ہے، ینگ لڑکے بالکل جوان بچے. یہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا سربازان گروہ ہے امام زمانہ، یعنی امام زمانہ کے اوپر جان فدا کرنے والے امام زمانہ کے سپاہی. بظاہر یہ کہیں کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ امام تو پردہ غیب میں ہے، لیکن جو یہ سلطنت ہے اسلامی یہ امام کی امانت ہے، ہمیں اس کو امام کے حوالے کرنا ہے. وہ ینگ بچے بالکل جوان بچے، ان کے بارے میں حکومت کے بہت سارے اداروں کو بھی نہیں پتہ کہ کون لوگ ہیں، کیا نام ہے، ان کی کوئی تنخواہ نہیں ہے. ان کا جذبہ یہ ہے کہ ہمیں دین بچانا ہے، ہمیں حکومت کو بچانا ہے. وہ جو ہے ظاہر 18 20 25 سال کے جوان عام لوگوں کے طریقے سے ٹہلتے رہتے ہیں، اور اگر کوئی غلطی کسی نے کی تو فوراً ان کی نظر بالکل ایک دم باز کی طریقے سے لگے ہوئے ہیں. داعش کے انہوں نے 10 لوگوں کو 7 محرم کو گرفتار کیا. آپ جانتے ہیں ان کا ارادہ کیا تھا؟ 9 محرم کو تخریبی عمل انجام دینا. جب پورا مجمع شیعوں کا اکٹھا ہو تو کوئی نہ کوئی دہشت گردانہ کام کرنا تاکہ شیعت پریشان ہو. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب جذبہ فداکاری ہم میں آ جائے، ہم عزادار تو ہیں ابھی ناصر نہیں بن پائے امام کے، ہم عزادار بنے ناصر نہیں بن پائے. نصرت کا مطلب یہ ہوا کہ جو حسین چاہتے ہیں حبیب کی طریقے سے ہم بھی وہی کریں، زہرکین کے طریقے سے ہم بھی وہی کریں. ظاہر ہے جان وہیب کون لوگ ہیں یہ؟ اب آئیے یہ جوانوں کے لیے ایک بات کہ کبھی آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ آپ کمزور ہیں، لیکن ہاں جس جگہ رہتے ہیں، جہاں رہتے ہیں، زمانے، حالات، دور، اپنی تعداد، اپنے حالات کو دیکھیے، ہماری کیا ذمہ داری اسے سمجھیے اور اس کے حساب سے زندگی کو گزاریے. آئیے ایک مرتبہ میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں کہ جب یہ ہوا، یہ واقعہ ہوا مدینے میں کہ چھین لیا گیا حق، ولایت کو پیچھے کر دیا گیا، لوگوں نے جانشینی، ایک جانشین اپنا بنا لیا، تو اب ہوتا یہ ہے کہ 12 افراد امام کے صرف جانثار ہیں. پورا مدینہ منحرف ہو گیا، پورا مدینہ پلٹ گیا. 12 لوگ ہیں امام کے. یہ لوگ ایک مرتبہ آتے ہیں، پہلا دن ہے، انہیں نے چاہا کہ ممبر پہ اپنے منتخب کیے ہوئے خلیفہ کو بٹھایا جائے. ان 12 لوگوں نے کیا کیا؟ ان 12 لوگوں نے ممبر کو گھیر لیا. کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نبی کا ممبر ہے، یہ علی کا حق ہے، یہاں کوئی اور نہیں بیٹھ سکتا ہے. 12 افراد، یہ 12 لوگ، ان کی تعداد، ان کی طاقت کیا ہے؟ ان کی طاقت ان کا اپنا جسم نہیں ہے، ان کی طاقت ایمان ہے، فداکاری ہے کہ جس نے اتنا بڑا احتجاج کیا
کہ تاریخ نے لکھا کہ مدینے مسجد نبوی 3 دن بند ہو گئی، 3 دن مسجد نبوی بند ہو گئی، لیکن یہ لوگ ممبر کو چھوڑ کے نہیں ہٹے۔ یہ مدینے میں ہیں، مسجد نبوی میں ہیں، ممبر پیغمبر کو گھیر لیا، انہوں نے کہا یہ علی کا حق ہے، ہم اس پہ کسی اور کو بیٹھنے نہیں دیں گے۔ چوتھے دن کا واقعہ، چوتھا دن آیا، 4000 افراد کے ساتھ وہی انسان جس نے پیغمبر کا علی کے لقب کو چھین لیا، ظاہر ہے میں نام کیا لوں، یہ لائیو چلتا ہے، ضرورت بہت نہیں ہے، سمجھ لیجئے کہ 2 ہی لوگ، عورتوں میں ایک شریر انسان، ایک عورت جو سب سے زیادہ شریر گزری، اور ایک شریر مرد، یہ دونوں شیطان کا پیکر تھے اس زمانے میں۔ بالکل اب اس سے زیادہ میں خلاصہ نہیں کر سکتا، نام ہم لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ 4000 افراد کو چوتھے دن یہ لے کے مسجد نبوی کی طرف بڑھے، اور اس نے بڑھنے کے بعد ایک مرتبہ علی کے غلاموں کو تلوار کے ذریعے ڈرایا۔ یہ جوان، یہ جو عزادار ہیں، اگر یہ اپنی عظمت کو ہم سمجھ جائیں کہ ہم کیا ہیں تو پھر ہمارے اندر شرافت آ جائے گی، ہمارے اندر فداکاری اور قربانی کا جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ 4000 لوگوں کے ساتھ تلوار کو چمکاتا ہوا یہ انسان آگے بڑھا، اس نے ڈرایا، اس نے کہا کہ تم لوگ اگر آج اپنی حرکت سے باز نہیں آتے، یعنی مطلب یہ ہے کہ ہمارے راستے میں روڑا بنتے ہو، رکاوٹ بنتے ہو، تو یہ ہماری تلوار ہے۔ اب آپ جملہ سنیے، وہ جو 12 افراد ہیں، یہ 4000 افراد کے ساتھ آیا ہے سامنے، اور ادھر سے یہ 12 لوگ علی کے غلام، ان میں سے خالد بن سعید اٹھے، خالد بن سعید، انہوں نے کہا کہ تو ہمیں اپنی تلوار سے ڈراتا ہے؟ ایک جملہ کہا، سنو، تمہاری تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہماری تلوار کی دھار ہے۔ جملہ دیکھیں آپ، تمہاری تلوار کی دھار سے زیادہ تیز دھار ہماری تلوار کی دھار ہے، لیکن ایک جملے کا اضافہ کیا، کہا چونکہ تم زیادہ ہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ہم پر حاوی ہو جاؤ گے، تم بہادر ہو، بہادر ہم ہیں، تمہاری تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہماری تلوار کی دھار ہے۔ جملہ کیا کہا؟ کہتے ہیں خالد بن سعید، چونکہ حجت خدا ہمارے ساتھ ہے، یعنی جہاں جہاں حجت خدا مومنین کے ساتھ ہو وہاں مومن کمزور نہیں ہوتا، چاہے وہ علی کا زمانہ ہو یا آج ہمارا زمانہ ہو، حجت خدا ہمارے ساتھ ہے۔ لہذا ہم دنیا میں پاور میں ہیں، طاقت میں ہیں، تعداد پہ نہ دنیا جائے، ہمارے پاس حکومت نہیں، لشکر نہیں، لیکن ہمارا ایک ایک جوان، ایک ایک مومن، وہ فداکاری کا جذبہ اس کے اندر ہے، شہادت کا جذبہ ہے۔ دنیا جب اہل باطل آتے ہیں وہ پیچھے ہٹتے ہیں، لیکن حق والا ہمیشہ قربان گاہ میں جاتا ہے۔ اب یہیں سے بس ایک 10-5 منٹ اور مصائب، اس لیے کہ مجھے لگتا ہے کہ بچے باہر کھڑے ہیں، شاید جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ تقریر کو میں جلدی کر دوں، کیونکہ ہم لوگ جو ہے بہت دیر سے ایمن میاں کھڑے ہیں، تو میں محسوس کر رہا تھا کہ تقریر مجھے چھوٹی کرنا ہے، تو ممبر سے پہلے آپ لوگ بتا دیجئے کہ کتنی دیر پڑھنا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد۔ پھر گھڑی دکھانا، اشارہ کرنا، پرچی بھیجنا، وہ سب نہ کرنا پڑے، پہلے طے کر لیا کیجئے۔ ایک مرتبہ اور صلوات پڑھیے، بس 2-4 منٹ۔ کربلا، یہ کربلا، اس کربلا کو سمجھنے کے لیے مصائب کے جتنے ورق ہیں ان سب کو کھولنا پڑے گا۔ کیا سمجھتے ہیں آپ ظہر کی نماز جو پڑھی جا رہی ہے، یہ صرف ظہر کی نماز امام حسین نے ادا کی، اس ظہر کی نماز کا کوئی فلسفہ نہیں ہے، فریضہ ہے لہذا ادا کر دیا گیا، اس فریضے میں فلسفہ بھی ہے۔ وقت ہی نہیں ہے، گزارش کر دوں بس یہی جلدی سے 2-4 منٹ اور مصائب، کہ کیسے ثابت ہو کہ کون حق پر ہے کون باطل پہ ہے۔ ان کے چہروں پہ بھی داڑیاں ہیں۔ یہ محمد کا نواسا، دین اس کے گھر سے پھیلا ہے، اگر اسے ولی خدا نہیں مانتے، امام نہیں مانتے،
تو اتنا تو مانتے ہو کہ نبی کا نواسا ہے، علی کا بیٹا ہے، زہرا کا دل بند ہے، تو اسے باطل پہ تو کہہ نہیں سکتی دنیا۔ اگر اسے حق پہ مانا جائے تو وہ لوگ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، ان کے چہروں پہ بھی داڑیاں ہیں، وہ بھی اذان دے رہے ہیں، وہ بھی مسلمان اپنے کو کہہ رہے ہیں، یہ بھی اپنے آپ کو مسلمان، ظاہر ہے یہ مسلمان ہیں، یہ پیغمبر کا نواسا ہے، یہ بھی مسلمان ہیں، وہ اپنے آپ کو بھی اسلام کا دعوے دار کہتے ہیں۔ کیسے جانا جائے کون حق پر ہے کون باطل پہ ہے؟ کربلا کی حکمت امام حسین نے اپنی تدبیر سے بڑی آسانی سے اس مرحلے کو طے کیا۔ امام نے ایک مرتبہ حجاج ابن مسروق کو روکا، 9 محرم کو علی اکبر سے اذان نہیں دلوائی، صبح عاشور علی اکبر سے اذان دلوا کے یہ دنیا کو بتایا کہ دیکھو پیغمبر ہماری طرف ہیں، حق پر ہم ہیں، اور اگر یہ مسئلہ اس کے بعد بھی نہ طے ہو تو جب جنگ کا ہنگام ہو ابو ثمامہ یہ کہیں کہ مولا یہ اول وقت نماز ہے، تو امام نے اب سارے مجاہدوں کو حکم دیا کہ نماز ادا کی جائے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ نماز خوف کا وقت نہیں ہے میرے جوانوں کہ میں خلاصہ کروں، ورنہ لشکر اسلام میں اسلام کا ایک حکم ہے کہ آدھا لشکر لڑے گا، آدھا لشکر نماز پڑھے گا۔ نماز خوف اس کے لیے ظاہر ہے کبھی وقت ملا تو نماز خوف، لیکن کربلا میں مکمل جنگ حسین نے روک دی۔ حسین اگر آدھے جوانوں کو نماز خوف کے انداز سے لڑنے کے لیے کھڑا کر دیتے تو پھر بھی فیصلہ نہ ہو پاتا کون حق پر ہے کون باطل پہ ہے۔ امام نے پورے لشکر سے کہا نماز کی تیاری کی جائے، جنگ شروع ہے، جنگ ہو رہی ہے، نماز کے لیے مصلی بچھا دیا امام نے۔ امام مصلی پہ ہیں، مصلین پیچھے ہیں، سعید و زہیر آگے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں یہ طے ہو گیا کہ اگر وہ حق پہ تھے تو جب حسین نماز پڑھ رہے تھے تو انہیں بھی نماز پڑھنا چاہیے تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو توحید کو بچانے کے لیے تیروں کی بارش میں سجدہ ریز ہو جائے وہ حق پہ ہے، اور جو تیر برساتا رہے وہ باطل پہ ہے۔ یہ ہے وہ کربلا۔ اسی فلسفے کو مسلسل کربلا کے بعد جناب زینب نے، جناب سید سجاد نے ان چیزوں کا خلاصہ کیا۔ نہیں ہے وقت انشاءاللہ پھر کبھی، ظاہر ہے مجلس تھوڑی سی تاخیر سے شروع ہوئی ہے، میں معذرت چاہتا ہوں۔ مسائق کے لیے 11ویں محرم 11ویں محرم عاشور میں آپ تھک گئے آپ عاشور میں، فاقہ تھا آپ کا، پیاسے تھے آپ، لیکن کتنی پیاسی سکینہ تھیں اس کا اندازہ کیا آپ نے؟ کبھی زینب کی پیاس کا احساس کیا؟ کبھی اپنے غریب امام کے بارے میں سوچا؟ وہ امام اللہ اکبر، وہ میرا مولا کہ جس کی آنکھوں میں حلقے پڑ گئے تھے۔ اگر علی اکبر سا جوان بیٹا آخری وقت میں باپ کے منہ میں اپنی زبان نہ ڈالتا تو دنیا کو پتہ نہ چلتا کہ حسین کتنے پیاسے۔ علماء نے لکھا پیاس کے لیے امام کی پیاس کے لیے علماء نے لکھا، مثلا آج آپ دیکھ رہے ہیں بارش نہیں ہو رہی ہے، خدا سے دعا کریے کہ پروردگار عاشور کے صدقے میں، حسین کی شہادت کے صدقے میں پانی کو نازل کر دے۔ لیکن یہ پانی کربلا میں نہیں برسا۔ آپ جانتے ہیں کیا لکھا ہے علماء نے؟ علماء لکھتے ہیں امام کی پیاس کی کیا تمثیل دی ہے انہوں نے، کہتے ہیں جیسے بارش کا یہ آج زمانہ چل رہا ہے، پانی کم گر رہا ہے، جب زمین خشک ہوتی ہے تمازت آفتاب سے تو زمین پانی کو جذب کر لیتی ہے، جب زمین پانی کو پی لیتی ہے تو زمین جگہ جگہ سے پھٹنے لگتی ہے، شگاف پڑ جاتا ہے۔ علماء نے لکھا کہ مولا کی پیاس کا عالم یہ تھا کہ امام کا کلیجہ جگہ جگہ سے پھٹ گیا تھا۔ اللہ اکبر، یہ میرے مولا کی پیاس کا عالم تھا۔ آپ کی زحمتیں تمام ہو گئیں، آج جلوس میں بیٹھے ہیں۔ خدا دلاور بھائی کو جنت نصیب کرے، ان کے درجات کو بلند کرے، ہمارے مرحومین کی اللہ مغفرت کرے۔ ظاہر ہے میں عرض کروں آپ کی کہ کتنے خلوص سے وہ اس جلوس کا اہتمام کرتے تھے، آج بچے کر رہے ہیں، یہ نسلیں کرتی رہیں گی، یہ ہوتا رہے گا، یہ بھائی لوگ ہیں۔ ظاہر ہے میں آپ کی خدمت میں مصائب پڑھ رہا ہوں، کیا عرض کروں کہ کربلا پیاس کا وہ عالم تھا جناب، پیاس کا وہ عالم تھا کہ صادق حسین صاحب نے لکھا کہ جب بچے پیاس سے بے قرار ہوتے
تو وہ لکھتے ہیں کہ مشقوں میں جو نمی تھی اس مشقوں پہ ان مشقوں پہ بچوں کو لٹا دیا جاتا تھا۔ نمی محرم آئی تو ایک مرتبہ یہ مشقیں خشک ہو گئیں، جب مشقیں خشک ہو گئیں ان میں ایک مرتبہ سختی آ گئی تو اب بچوں کو لٹایا نہیں جاتا۔ شب عاشور آئی، سکینہ کے پاس چھوٹے چھوٹے بچے، مصائب تھوڑا طولانی اس لیے کر دوں گا کہ میں مصائب کم پڑھتا ہوں، لیکن ظاہر ہے مومنین بیٹھے ہیں گریہ کرنے کے لیے، اس کے بعد نقابت ہوگی، آپ اس میں بھی ظاہر ہے گریہ کریں گے۔ خدا ہماری عزاداری کو قبول کر لے، اللہ رحمت نازل کرے۔ پروردگار بارش کی ضرورت ہے، ظاہر ہے یہ انسان، یہ جانور، یہ تیری مخلوقات اگر پانی نہیں دے گا تو کیسے زندہ رہے گی؟ وہ کربلا کا امتحان اور تھا، یہ ہماری زندگی اور ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ شب عاشور آئی، مشقوں کا سہارا جاتا رہا، شب عاشور آئی، چھوٹے چھوٹے بچے ایک مرتبہ بی بی کے پاس، سکینہ کے پاس آئے، کہا بی بی آپ اپنی پھوپھی سے کہیے کہ ہمارے لیے تھوڑا سا پانی کی سبیل کروا دیں۔ وہ ایک مرتبہ کہتی ہیں بچی، جناب سکینہ ناقل ہیں، میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے اپنی پھوپھی کے خیمے کے دروازے پہ گئی تو میں نے کیا دیکھا کہ میری پھوپھی کے ہاتھوں پر میرے بھیا علی اصغر ہے، اتنا پیاس سے بے قرار ہے کہ میری پھوپھی میرے بھیا کو دلاسا دیتے دیتے تھپیاں دیتے تھے، کبھی بیٹھ جاتی ہیں کبھی کھڑی ہو جاتی ہیں، میرا بھیا روئے جا رہا۔ اجرکم علی اللہ جزاکم ربکم عزادارو۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جب زینب کبریٰ بچوں کو لے کے آگے بڑھی، جلدی جلدی روایت تمام کر کے ذرا سا رہائی کے تھوڑا سا ایک جھلک، اس کے بعد آپ انشاءاللہ ابھی مصائب سماعت فرمائیں گے نقابت میں، پورا 11ویں محرم کا مصائب۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں یہاں تک بات آئی تو گزارش کر دوں کہ جناب زینب کبریٰ نے ایک انگلی، ایک ہاتھ کی انگلی سکینہ کے ہاتھ میں دی، ایک ہاتھ پہ 6 مہینے کا بچہ ہے، اور اس کے بعد ایک ایک خیمے میں جاتی ہیں، پیچھے پیچھے بچے ہیں، اے بی بی کیا تھوڑا سا پانی مل جائے گا؟ رباب تھوڑا سا پانی مل جائے گا؟ لیلا تھوڑا سا پانی مل جائے گا؟ ہر خیمے تک گئی تاکہ بچوں کو دلاسا دے دے۔ زینب کے پاس کوئی جواب نہ تھا، زینب شرمندہ ہے۔ ایک مرتبہ لاچار ہو کے زینب تڑپ کے کہتی ہے میری بیٹی سکینہ ارے پانی ممکن نہیں۔ بچوں نے کوزے آپ پھینکا، الاتش کی صدائیں بلند ہوئیں، بریر حمدانی تڑپ گئے۔ ایک مرتبہ بریر نے جب یہ آواز پہنچی الاتش ہائے پیاس، بریر تڑپ گئے۔ مسلم ابن اوسجہ کو بلایا، ناصروں کو بلایا، 4 ناصر تاریخ نے لکھا، 4 ناصر شب عاشور مشق لے کے گئے فرات کے طرف۔ بریر کہتے ہیں اے بھائی ہماری حیات سے کیا فائدہ جب ہمارے آقا کے بچے پیاسے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہم زندہ رہ کے کیا کریں گے؟ فرات میں اپنے کو ایک مرتبہ اتارا، ظالموں نے پوچھا کون؟ کہا میں بریر حمدانی۔ کہا کیوں آئے ہو؟ کہا پانی کے لیے۔ کہا بریر پانی پی تو سکتے ہو لیکن خیمے تک نہیں لے جا سکتے۔ بریر نے کوئی جواب نہ دیا، مشق کو بھرا۔ ایک مرتبہ جب چلنے لگے تو ظالم پھر سدے راہ ہوئے۔ بریر نے للکارا، یہ آواز امام کے کانوں سے ٹکرائی۔ حسین تڑپ کے کہتے ہیں اے عباس ارے تمہیں تمہارا بھائی بریر بلا رہا ہے۔ عباس آگے بڑھے، حملہ کیا۔ ادھر سے ایک مرتبہ یہ 4 ناصر پانی لے کے آئے، جیسے ہی پانی لے کے آئے بچوں نے گھیر لیا، دامن پکڑ کے کہتے ہیں چچا ہم بہت پیاسے ہیں، ہمیں تھوڑا سا پانی پلا دو۔ کہ اسی اثنا میں مشق کا دہانہ کھلا، پانی زمین پہ گر گیا۔ بریر نے امامہ پھینکا، ہائے مولا کے بچوں کے قسمت میں پانی نہیں، ہماری محنت رائے گا ہو۔ اجرکم اللہ جزاکم ربکم عزادارو۔ بس میں نے مجلس تمام کر دی، 2 فقرے اور اس کے بعد آگے کے مصائب دوسرے ذاکروں سے آپ سماعت فرمائیں گے۔ یہ 11ویں محرم ہے نا، ابھی شام غریبہ میں سکینہ کا دامن جل رہا تھا، کوئی بجھانے والا نہ تھا۔ اللہ اکبر، گوشوارے چھینے گئے، لویں شگافتہ ہے۔
آج کیا ہو رہا ہے، ہمارے بچے جوان زنجیر و قما کا ماتم کرتے ہیں تو کیمپ لگتا ہے، طبیب آتے ہیں، ڈاکٹر موجود رہتے ہیں، یہ خدمتگار ہوتے ہیں۔ ہمارے کسی جوان کو اگر زیادہ زخم آ جائے تو ہم اس کے اوپر مرہم لگا دیں، لیکن اللہ اکبر، آئے سکینہ کے کانوں کی لویں پھٹ گئیں۔ ارے کوئی نہیں جو سکینہ کی لبوں کے اوپر زخم رکھ دے۔ عزادارو 11ویں محرم ادھر سے ملاحین لے کے اونٹ آئے، بغیر ہماریوں کے، بغیر کجاؤں کے اونٹ آئے۔ ظالموں نے کہا ہم تمہیں سوار کر دے۔ زینب نے ایک فقرہ کہا ہم آل پیغمبر ہیں، ہمیں نامحرم ہاتھ نہیں لگا سکتا، ہم خود سوار ہو لیں گے۔ اللہ اکبر، جب مدینے سے چلے تھے تو عباس و علی اکبر سوار کر رہے تھے، اب جب یہاں سے جانا ہے تو زینب دو زانو ہو کے بیٹھ گئی، ایک ایک بی بی کو سوار کرایا۔ لیکن جب زینب کے سوار ہونے کی باری آئی اب کوئی نہیں۔ سید سجاد آگے بڑھے، زانوؤں کو تہ کیا، پھوپھی نے جیسے ہی زانو پہ قدم رکھا تیورا کہ میرا مولا گرا۔ زینب تڑپ گئی، اے میرے بیٹا، میں نے منع کیا تھا کہ تم میں طاقت نہیں ہے کہ تم ہمیں سوار کر۔ سیعلم الذین ظلموا أَيَّ مَنْقَلَبٍ ربنا تقبل منا إنك